الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام اور میرے ایمانی دینی بھائیوں اور بہنیں، آج ایک نیا موضوع لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے سال نو کی مبارکبادی دینا، نئے سال کی مبارکبادی دینا۔ ہمارے سامنے نیا سال آنے والا ہے، 2022 ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد 2023 آنے والا ہے۔ یہ سال جو میلاد مسیح سے مشہور و معروف ہے، فرہنگ آصفیہ کی تحقیق کے مطابق اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو لوگ مناتے ہیں، اور عیسائی حضرات اس دن کو اسی حیثیت سے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دسمبر کی 31 تاریخ ٹھیک 12 بجے جب ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1 جنوری شروع ہوتا ہے، شروع ہوتے ہی کے ساتھ مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام بھی شروع ہوتا ہے، جو تفریحی پروگرام ہوتے ہیں۔ تفریحی پروگرام کیا ہوتے ہیں؟ ناچ گانے اور فحاشی وغیرہ اس طرح پروگرام ہوتے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس میں غیر سو غیر کرتے ہی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی شریک ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوان مسلمان بھائی اور بہنیں بھی شریک ہوتی ہیں۔ اس رات کو نائٹ کلب کے اندر بھی ناچ گانے پروگرام جو بالکل فحاشی ہوتے ہیں وہ مرتب کیے جاتے ہیں۔ اس طرح پروگراموں میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس 1 جنوری کو مسلمان بھی اگر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں اور خوشی منائیں تو کیا شرعاً اس کی گنجائش ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عیسائی حضرات اس کو اپنے مذہبی تہوار کی حیثیت سے مناتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کی حیثیت سے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ خرافات جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر مسلمان بھائی بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں تو دوسرے کی تہذیب کی تقلید لازم آئے گی، اور اس کی پیروی کرنا لازم آئے گا، اور اس کی مشابہت اختیار کرنا لازم آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4031، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ شخص انہی میں سے ہے۔ یہ بڑی سخت وعید آئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیو سال کی مبارکبادی دینا اور خوشیاں منانا، یعنی یہ میلاد مسیحی جو عیسوی اعتبار سے جو
نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کی مبارکبادی دینا اور اس حیثیت سے خوشیاں منانا، پروگرام کرنا مسلمان کے لیے جائز درست نہیں ہے۔ ایک وجہ تو وہی ہے جو میں نے ابھی حدیث پاک آپ کو سنائی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ غیر کی تہذیب کی تائید کرنا لازم آتا ہے، غیر کی تہذیب کو فالو کرنا لازم آتا ہے، اور دوسرے الفاظ یا تأثر دینا لازم آتا ہے کہ آپ کا دین درست اور صحیح ہے، آپ جو کر رہے ہیں بالکل ہی صحیح ہے، حالانکہ وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور ہمارے نزدیک برتھ ڈے منانا کسی بھی شخصیت کی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے بھی ثابت نہیں ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی اس طرح کی برتھ ڈے منانے کا کوئی ذکر صراحت موجود نہیں ہے۔ حدیث علیہ السلام کے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، تو اس برتھ ڈے منانے کے اندر ہم بھی شریک ہوتے ہیں، اور یہ برتھ ڈے منانا گناہ ہے، تو اس اعتبار سے ہم گناہ میں شریک ہوتے ہیں اور ہم گناہ کی تائید کرتے ہیں، جب قرآن مجید نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ تم گناہوں کے اوپر دوسرے کی مدد مت کرو، لہٰذا جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں، قرآن کی مخالفت ہوتی ہے اور حدیث پاک کی بھی مخالفت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ اس طرح کے کام کریں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، ہمیں تو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم اس طرح کی سال نو کو منانا اور اس کی مبارکبادی دینا اور اس موقع سے پروگرام کرنا، ہم اس تہذیب کی گویا کی تائید کر رہے ہیں، اور ہم اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں کہ مخالفت ہونے کے بجائے یہ تو موافقت ہو گئی ہے، تو حدیث پاک کے بالکل خلاف عمل لازم آتا ہے، تو بالکل یہ جائز درست نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کہا، بڑی سخت وعید آئی ہے جو اہل ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے کے راستے کو اختیار کرتا ہے، وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، بہت ہی بڑا حشر ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، اسلام میرا جو مذہب ہے، جو برحق مذہب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر تہذیبی اعتبار سے کسی کی تہذیب کو اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو جو کہ غیر بھی چاہتے ہیں کہ ہم تہذیبی اعتبار سے مسلمان کو اپنے اس طرح سے ضم کر لیں، ملا لیں کہ ان کی اپنی شناخت مٹ جائے، تو گویا کہ ہم دوسرے کی تہذیب کو اختیار کر کے ان کے مقصد اور منصوبے کو پورا کر رہے ہیں، اور اپنی شریعت کو چھوڑ کر کے اپنے انجام کو برا کر رہے ہیں، اپنا حشر برا کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ میرا اسلام مذہب، یہ سیدھا مذہب، برحق مذہب ہے، اس کی اتباع کرو، اور دوسرے مذہبوں کی اتباع مت کرو، دوسری تہذیبوں کی اتباع مت کرو، دوسرے کلچر کے اختیار مت کرو، ورنہ پھر تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ محترم بزرگوں، بہرحال اس موقع سے اس طرح کی مبارکبادی دینا اور اس طرح سے نیو سال کی منانا اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا شرعی نقطہ سے جائز درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔